تو آج ہم ایک کہانی سننے جا رہے ہیں، علی کی کہانی۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ایک بہت ہی سادے سے لیکن زبردست قسم کے خیال سے شروع ہوا۔ وہ خیال کیا تھا؟ سیکھنے کا کبھی نہ ختم ہونے والا جذبہ۔ سیکھنا کبھی ضائع نہیں جاتا، یہ صرف ایک کہاوت نہیں تھی۔ نہیں، علی کے لیے یہ اس کی زندگی کا بنیادی عقیدہ تھا۔ ایک ایسا اصول جس نے نہ صرف اسے ہر مشکل میں راستہ دکھایا بلکہ اس کی ہر کامیابی کی بنیاد بھی بنا۔ یہی وہ سوچ تھی جو اسے آگے لے کر چلی۔ تو چلیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ علی کی اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک چھوٹے سے گاؤں سے، ایک ایسی جگہ جہاں شاید وسائل تو کم تھے لیکن خوابوں اور کچھ نیا جاننے کی لگن کی کوئی کمی نہیں تھی۔ دیکھیے، علی کا پس منظر بالکل سادہ سا تھا۔ پیسے اور سہولیات کی کمی تھی اور اکثر لوگ اس کے اس سیکھنے کے جنون پر آپ جانتے ہیں سوال اٹھاتے تھے کہ بھائی اس کا کیا فائدہ۔ لیکن علی کے لیے علم حاصل کرنا کوئی مجبوری نہیں تھی، یہ تو ایک اندر کی پیاس تھی، ایک ایسی بے چینی جو اسے ہر نئی چیز جاننے پر مجبور کرتی تھی۔ اس کے گاؤں کا اسکول، سوچئے، وہاں ایک ہی استاد تھے، کتابیں پرانی اور بینچیں بھی ٹوٹی ہوئیں، لیکن ان سب چیزوں سے علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ سب سے پہلے پہنچتا، ہر چیز کو سمجھنے کے لیے بےتاب۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، سیکھنے کی سچی لگن ہونا تو کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی۔ وہ صرف سلیبس کی کتابیں نہیں پڑھتا تھا، بالکل نہیں، وہ تو کائنات کے راز جاننا چاہتا تھا، اور یہی جستجو، یہی لگن تھی جو اسے باقی سب سے الگ کرتی تھی۔ اور پھر کہانی میں ایک بہت اہم موڑ آتا ہے، ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ۔ ایک دن علی کے استاد نے اسے ایک ایسی نصیحت کی جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پوری سوچ کو، اس کی پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ علی، صرف کتاب کا علم کافی نہیں ہوتا، زندگی سے بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ الفاظ سیدھا علی کے دل میں اتر گئے۔ اس نے اس دن سمجھ لیا کہ ہر تجربہ، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے۔ اور اس دن کے بعد اس نے زندگی کو صرف جینا نہیں بلکہ اسے ایک کتاب کی طرح پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیا۔ تو اب اس نے نظری علم کو، یعنی جو کتابوں میں تھا، اس کو عملی زندگی سے جوڑنا شروع کیا۔ اب ہر ناکامی مایوسی کا سبب نہیں بنتی تھی، بلکہ وہ ایک موقع بن گئی تھی کچھ نیا سیکھنے کا، خود کو بہتر بنانے کا۔ جیسے اگر وہ گرتا تھا تو وہ اٹھنا سیکھ رہا تھا، اگر وہ ہارتا تھا تو وہ صبر کرنا سیکھ رہا تھا۔ ہر چیز ایک سبق تھی۔ تو اب کہانی ایک نیا رخ لیتی ہے۔ علی کی محنت رنگ لاتی ہے اور اسے شہر کے ایک بڑے کالج میں داخلہ مل جاتا ہے۔ لیکن یہ اس کے لیے ایک بالکل نئی اور اگر سچ کہوں تو ایک ڈرا دینے والی دنیا تھی۔ سوچئے ذرا اس تبدیلی کے بارے میں۔ ایک طرف اس کا گاؤں تھا جہاں ایک استاد تھے، پرانی کتابیں تھیں، سکون تھا، اور دوسری طرف تھا شہر جہاں مقابلہ بہت سخت تھا، لوگ فر انگلش بولتے تھے، نئی ٹیکنالوجی تھی، یہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگا ہوا تھا، زمین آسمان کا فرق تھا۔ اور اس ماحول میں علی خود کو بہت پیچھے محسوس کرنے لگا۔ چاروں طرف پر اعتماد اسٹوڈنٹس جو انگلش میں بات کرتے، کمپیوٹر آسانی سے استعمال کرتے، اور علی کو لگا کہ وہ اس مقابلے کی دنیا میں کہیں کھو گیا ہے۔ اس کا خود پر سے اعتماد آپ جانتے ہیں ہل گیا، اور احساس کمتری نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کیا میں یہاں ٹک سکتا ہوں؟ کئی راتیں اس نے جاگ کر اسی کشمکش میں گزاری۔ اس کے ذہن میں بس یہی ایک سوال گونجتا رہتا تھا، اور یہ شاید اس کے سفر کا سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ ایک ایسا وقت جہاں ہمت واقعی جواب دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لیکن پھر اسی اندھیرے میں اسے روشنی کی ایک کرن نظر آئی۔ اسے اپنا وہی پرانا یقین یاد آیا، سیکھنا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ تو ہمت ہارنے کے بجائے علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی کمزوریوں کو ہی اپنی طاقت بنائے گا، اور اس کے لیے اس نے ایک پلان بنایا۔ اور اس کا پلان بہت سادہ تھا۔ اس نے کوئی پہاڑ توڑنے کا نہیں سوچا، اس نے بس روزانہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا، جیسے کہ روز ایک نیا انگلش کا لفظ سیکھنا، روز کوئی ایک نئی اسکل پر تھوڑا سا کام کرنا، روز ایک نئے آئیڈیا کے بارے میں سوچنا، اور سب سے اہم، بنا شرمائے سوال پوچھنا۔ اس نے بس سیکھنے کو اپنی عادت بنا لیا، ہر دن بس تھوڑا سا بہتر ہونا۔ لوگ اس پر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، لیکن علی کو پتا تھا، وہ جانتا تھا کہ سیکھنا ایک بیج کی طرح ہوتا ہے۔
آپ اسے زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ فوراً درخت نہیں بن جاتا، نہیں، وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بڑھتا ہے۔ علی کا یقین متزلزل نہیں ہوا، وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ مسلسل کوشش ایک دن ضرور رنگ لائے گی۔ اور پھر نتیجے سامنے آنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محنت واقعی رنگ لا رہی تھی۔ اس کی انگلش کی فلوئنسی بہتر ہو گئی، اس کی ٹیکنیکل سکلز میں اضافہ ہوا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز، اس کا جو کھویا ہوا اعتماد تھا وہ واپس آ گیا۔ وہ اب وہی پرانا گھبرایا ہوا علی نہیں تھا۔ اب ہم علی کے سفر کے عروج پر پہنچتے ہیں، کلائمیکس پر، ایک ایسا لمحہ جہاں وہ نہ صرف اپنی کہانی دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے بلکہ اپنی اس پوری جدوجہد کے اصل مقصد کو، اس کے گہرے مطلب کو بھی سمجھتا ہے۔ یونیورسٹی میں ایک مقابلہ تھا اور علی سٹیج پر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوں، میرے پاس وسائل کم تھے لیکن سیکھنے کا جذبہ بہت تھا۔ میں نے سیکھا کہ اگر آپ روز تھوڑا سا بہتر بننے کی کوشش کریں تو آپ خود کو بدل سکتے ہیں۔ یہ اس کے پورے سفر کا نچوڑ تھا، خوف سے اعتماد تک کا سفر، شخص سے یقین تک کا سفر۔ اور جیسے ہی اس نے اپنی بات ختم کی، پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس کی سچی اور ایماندارانہ کہانی نے وہاں موجود ہر شخص کے دل کو چھو لیا تھا۔ لوگ اس کی ڈگری یا نمبروں کے لیے تالیاں نہیں بجا رہے تھے، نہیں، وہ اس کی ہمت، اس کی جدوجہد اور اس کی مستقل مزاجی کو سلام کر رہے تھے۔ اور اس دن علی کو علم کا، نالج کا اصل مطلب سمجھ آیا کہ سیکھنا صرف مارکس حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک بہتر انسان بننے کا سفر ہے، یہ گرنے کے بعد پھر سے اٹھ کھڑے ہونے کا نام ہے۔ تو دیکھیے، علی کا سفر ایک دائرے کی طرح مکمل ہوا۔ برسوں پہلے وہ گاؤں کا ایک متجسس اسٹوڈنٹ تھا، پھر شہر کا ایک جدوجہد کرنے والا طالب علم بنا، اور آج وہ ایک مؤثر استاد ہے۔ وہ علم کی جس روشنی کی تلاش میں نکلا تھا اب وہ خود ایک مشعل بن کر اسے دوسروں میں بانٹ رہا ہے۔ جو سیکھنا چھوڑ دیتا ہے وہ جیتنا بھی چھوڑ دیتا ہے، یہ وہ بنیادی سبق تھا جو علی اب اپنے شاگردوں کو سکھاتا تھا۔ اس کا فلسفہ بہت سادہ اور واضح تھا، زندگی میں جیتنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے مسلسل سیکھتے رہنا بہت ضروری ہے۔ علی کی کہانی ہمیں ایک بہت اہم بات یاد دلاتی ہے کہ سیکھنے کا سفر کبھی نہیں رکتا، اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کبھی نہ ختم ہونے والے سفر میں ہم سب کا اگلا قدم کیا ہوگا؟